تبارک و تعالی فرشتوں نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سارے سجدے میں جھک گئے اور حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو پتا چلا کہ تمام ہی چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انہیں حکم فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اپنا سر خم کر دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی پاک ہستی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس کا کہنا مانا اس نے اللہ تعالیٰ کہنا مانا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ اسی طرح اسلام بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے وہ جوق در جوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور فوراً اسے قبول کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو جنگ کے لیے دعوت دیتے یا اعلان کرتے تو تمام صحابہ کرام فوراً حاضر ہو جاتے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا۔ حضرت خنزلہ اب ان کی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جنگ کا اعلان کر دیا، اور صحابہ کرام ان کے جذبات کیسے تھے کہ جب حضور بلاتے فوراً کھڑے ہو جاتے، فوراً حاضر ہو جاتے، یعنی وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تو فوراً حاضر ہو جاتے۔ کیوں حاضر ہوتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جب حضور نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا تو فوراً کھڑے ہو، فوراً حاضر ہو گئے، اور آپ کی ابھی نئی شادی ہے، حاضر ہو گئے، اور آپ نے جنگ میں بھی شرکت کی، یہاں تک لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ تو پھر جب تمام شہداء کو جمع کیا گیا تو حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں ملے، تو پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تمام شہداء کو دیکھا، سب کی لاش مل گئی، لیکن حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں آسمان پر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت خنزلہ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کہیں نا سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی تکمیل کرنی، یعنی انہوں نے اللہ کی اور اس کے حبیب کی، اس کا حکم آیا اور لبیک کہا، انہیں کتنا بڑا رتبہ ملا۔ اسی طرح اسلام بھائیوں اور بھی کئی واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی اعلان فرماتے تو صحابہ کرام جوق در جوق حاضر ہو جاتے، اور اسی طرح یہ تو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، آپ جب چاند کو حکم دیتے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتے، آپ اگر سورج کو حکم دیتے تو وہ پیچھے پلٹ آتے، آپ اگر کسی درخت کو حکم دیتے تو وہ بھی آپ کے پاس چلتے چلتے حاضر ہو جاتے، آپ اگر کسی بھیڑیے کو حکم دیتے تو وہ بھی چلتے چلتے آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک ہستیاں ہیں، ایسی پاک ہستی ہے کہ جب بھی وہ کسی کو بلاتے فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایک انسان ہی ہے جو ہے تو اشرف المخلوقات، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے در پر بلاتا ہے تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ انسان غافل بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ پہلے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا کہ ان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا،
فوراً حاضر ہو جاتے. پھر آپ نے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سنا, درختوں کے بارے میں سنا. یعنی یہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو جب اللہ کا حکم آتا ہے یا اس کے رسول کا حکم آتا تو وہ فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. اگر ہم نعمتیں گنا شمار کریں تو شاید ہم گنتے گنتے تھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اگر نعمتیں گنے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی جیسی نعمت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ جیسی نعمت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین جیسی نعمت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان جیسی نعمت دی. ارے کس نعمت کو دیکھیں, ہر چیز, ہر ایک نعمت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ پانی جیسی نعمت کے اوپر اگر غور کریں, کیا بندہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اب آگ جیسی نعمت کو دیکھیں, کیا بندہ آگ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ بندہ سانس جیسی نعمت کو دیکھ لے, بندہ ہوا جیسی نعمت کو دیکھ لے. اگر ہوا نہ چلے, بالکل رک جائے, کیا بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر بھی انسان غافل ہو کے بیٹھا ہے. تو اسلام بھائیوں, مجھے اور آپ کو جاگنا چاہیے اور خاطر غفلت سے اٹھنا چاہیے, کیونکہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی سب نے اپنا سر خم کر لیا. جب حضور کا بلاوا آتا ہے یا اللہ کا بلاوا آتا ہے تو فوراً وہ اپنا سر خم کر لیتے ہیں. آئے ہم چند واقعات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, چند حدیث پاک پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ چاند کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, کہا کہ اے محمد, اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہنے والے, اللہ کا حبیب کہنے والے, ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم اعتبار کریں کہ آپ واقعی نبی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ارے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی ہے, بتاؤ کون سا واقعہ دے, کیا تمہیں دیکھنا ہے؟ تو کفار مکہ نے کہا ایسے کریں آپ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. کیا کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور چاند کو اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہاں پر شاعر کہتا ہے دنگ ہے سب دیکھ کر, آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں کمر, آدھا ادھر آدھا ادھر. اسی طرح سورج کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. آپ نے غزوہ خیبر کے متعلق سنا ہوگا. غزوہ خیبر کے واپسی پر جب حضور واپسی پر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز عصر ادا کرنی تھی, لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اب نماز رہ گئی ہے تو حضرت علی ایک طرف سورج کو دیکھتے ہیں جو ڈوبتا جا رہا ہے, اور نیچے ایک طرف نظر پڑتی ہے حضور کو دیکھتے ہیں. اب سوچ رہے ہیں کہ اگر سورج کو دیکھتا ہوں تو عبادت الہی جاتی ہے, اور اگر نیچے حضور کو دیکھتا ہوں تو اطاعت رسول جاتا ہے. اب کروں تو کیا کروں؟ اسی سوچ میں آپ کے ذہن میں وہ آیت آئی, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب میں یہ آج آپ کے ذہن میں آئی تو آپ خاموش ہو گئے. لیکن ایک نماز کا تو طرز تھا نا, ہماری طرح نہیں تھے کہ ہماری الاعمال والحقیق کہ کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, کہ فجر کی نماز بھی گئی, عصر کی نماز بھی گئی, عشاء کی نماز بھی گئی, اور ہمیں تھوڑا فکر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے صحابہ کرام رضوان کہ ان کی اگر ایک نماز چھوٹتی تو انہیں چین نہیں ملتا تھا. پھر حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیسا جذبہ تھا، اطاعت رسول بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو نماز چھوٹنے کا اتنا افسوس تھا کہ آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہوئے تو آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتا ہے۔ حضور بیدار ہوئے، جب حضور جاگے تو حضور نے پوچھا کہ اے علی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز گئی۔ حضور نے فرمایا ایسی بات ہے۔ حضور اٹھے اور حضور نے سورج کو اشارہ کیا، سورج دوبارہ اسی مقام پر آ گیا، اسی مقام پر آ گیا۔ اور پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی نماز عصر ادا کر دو، یعنی ابھی عصر کا وقت ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یعنی دنیا میں جو چیز بھی ہے اس کا بس یہی تقاضا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور جب حضور کا یا اللہ کا حکم ہو تو اپنا سر خم کرنا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ تمام ہی مخلوق نے، کائنات نے اپنا سر خم کر لیا۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم اور اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر کتنا حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اسلام بھائی۔ حالانکہ ہم تو انسان ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، لیکن اسی نماز کے متعلق ہم احادیث پاک بھی سنتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسلام بھائیوں کہ جنوں انس نے بھی اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم بھی مانا، اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور کا بھی حکم مانا، یعنی جب حضور بلاتے تو حاضر ہو جاتے۔ اور میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاوا آتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں اتنا مست ہو گئے ہیں، اتنا غافل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اگر روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے اپنے آپ کو میرا غلام کہنے والے، جب دنیا میں تھے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا، میں نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم نماز کس لیے پڑھتے تھے؟ تو پھر کیا جواب دیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہی جواب دیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا؟ کیا یہی جواب دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم تھا، میرے پاس بازار میں جانے کے لیے جا کر ٹائم ضائع کرنے کے لیے ٹائم تھا؟ یہی جواب دیں گے یا رسول اللہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا؟ کیا وہاں یہ جواب بنے گا؟ سنو بھائیو، روز معاشر کے متعلق تو سنتے رہتے ہیں کہ عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی اور نہ باپ بیٹے کا ہوگا۔ تو ایسے عالم میں جس کو ہم سب سے اچھا علی کو سمجھتے ہیں وہ بھی ہم سے بھاگے گا، تو پھر ایک ہی ہستی ہے، اگر ہم اس کے قریب ہو جائیں گے اور اس نے ہم سے سوال کر لیا کہ اے میرے غلاموں کہ میری سنتوں پر تم نے کتنا عمل کیا، ویسے تو بڑے نعرے لگاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن میری سنتوں پہ کتنا عمل کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مجھے وعید یاد آ رہی ہے، کچھ مفہوم عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس کی نقل کرے گا روز محشر اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں اور آپ غور کرتے ہیں بھائیو، ہم ہیں تو حضور کے غلام، لیکن نقل کس کی کر رہے ہیں؟
آج میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کہنا سب حضور کے دشمنوں جیسا ہے، پھر بھی ہم یہ نعرہ لگے یا رسول اللہ کے خدا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، خدا خدا خواب غفلت سے جاگے اور حضور کی سنتوں پر عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ یقین جانیں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر موضوع کو نماز کے طرف لے کے آؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام بھائیو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بندہ اس سے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر گھر میں خود نہیں پڑھتے تو خود پڑھیں، اور اگر خود پڑھتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیں۔ بعض اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ عادت ہوتی ہے کہ خود جب نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نہیں دیکھتے، باہر والوں کو تانا زنی کرتے ہیں، یار یہ کیسا بننا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، تانا زنی کرتے ہیں۔ اگر دعوت دینا دور کی بات ہے، تانے دیتے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یار نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تانا زنی، دوسرا اگر تکلیف شروع کرنی ہے تو آپ سے کم نہیں جائے، پہلے اپنی اصلاح، پھر گھر والوں کی، پھر ساری دنیا کی اصلاح۔ گھر میں تو دعوت دیتے نہیں ہیں، اچھا باہر بھی دعوت نہیں دیتے، تانا زنی کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائی ویسا نہیں ہونا ہے۔ اگر ہمارا کوئی باہر بہن بھائی یا گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی دعوت دے، کیا پتا دیکھیں ہم نماز پہلے پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں یہ یقین قابل ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھے ہیں یہ انشاءاللہ ہماری نماز قبول ہوگی۔ لیکن اصل قبول کرنے والی اللہ حاجت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اسلام بھائی کو اپنے بھائی کو نماز کی دعوت دے دیں گے، اگر اس نے نماز پڑھی، اگر عمل کر لیا، کیا آپ لوگوں کا بیڑا پار نہیں ہوگا؟ کیا اس بندے کی نماز اللہ تعالیٰ کی پابندی قابل قبول ہو گئی؟ کیا تمہارا بیڑا پارا نہیں ہوگا؟ تو پیارے اسلام بھائی کوشش کریں کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو بھائی ہیں پہلے گھر والوں کی طرف نظر کریں، کیا میرا بھائی نماز پڑھتا ہے، میرے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو مرحبا۔ اس کے علاوہ اپنے محلے میں دیکھیں، ان کو دعوت دیں۔ تو الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کے مسئلے کافی بھی روانہ ہو رہے ہیں، آج اس سے روانہ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی کل کی تقریباً چھٹی اور اتوار کی بھی چھٹی ہے۔ اگر کوئی انسان ہے مدنی قافلے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد میری صاحب اپنا نام لکھوا دے، کیونکہ ہمارا تو ماننے مقصد ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پروگرام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔